اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناول کی اقسام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ناول کا مختصر تعارف۔ ناول خالصتاً اطالوی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی سے اردو میں رائج ہے۔ اس کے معنی انوکھا، نرالا اور عجیب کے ہیں۔ اصطلاح میں ناول اس قصے یا کہانی کو کہا جاتا ہے جس کا موضوع انسانی زندگی قرار پائے، یعنی ایک ناول نگار ہمارے ارد گرد کی زندگی کے واقعات کو کہانی کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ حقیقت نگاری ناول کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ناول کی اقسام کی بات کریں تو اس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے تاریخی ناول۔ تاریخی ناول ان ناولوں کو کہا جاتا ہے جس میں تاریخ کو کہانی کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ عبدالحلیم شرر، نسیم حجازی، خان آصف اور زیب ملیح آبادی نے کئی اہم تاریخی ناول لکھے ہیں۔ جاسوسی ناول۔ جاسوسی ناول محض قارئین کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں۔ اس میں عام قاری کے تجسس، تحیر اور اضطراب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ بعض جاسوسی ناولوں میں انہونی، انوکھی اور مافوق الفطرت باتیں اور کردار ہوتے ہیں۔ اصلاحی ناول۔ ناول کی مناسبت سے ظاہر ہے ایسے ناولوں میں اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسے ناولوں کی کہانی میں معاشرتی اصلاح کو پیش نظر رکھ کر کوئی سبق یا پیغام دیا جاتا ہے۔ نظریاتی ناول۔ بعض ناول نگار کسی خاص نظریے کے فروغ کے لیے ناول لکھتے ہیں۔ ایسے ناول فکری یا نظریاتی ناول کہلاتے ہیں۔ یہ ناول بعض اوقات محض واعظانہ رنگ اختیار کر جاتے ہیں جس سے ان میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ کرداری ناول۔ وہ ناول جس میں کہانی کسی ایک مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے انہیں کرداری ناول کہا جاتا ہے۔ خواتین کے بیشتر ناول کرداری ناول ہوتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح اور ابن الوقت اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ مہماتی ناول۔ جن ناولوں میں کہانی مختلف مہمات کے حوالے سے آگے بڑھتی ہے وہ مہماتی ناول کہلاتے ہیں۔ ایسے ناولوں کے کردار اپنی مرضی اور رد عمل کے ذریعے ناول کے کینوس کو وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض رومانی، واقعاتی اور ڈرامائی ناول بھی ہوتے ہیں، جبکہ آج کل سیاسی ناول بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ناول کو چھوٹی چھوٹی کئی اقسام میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن جن اقسام کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ ناول کی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔